امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کے لیے بے مثال کردار، پاکستان کی امن کوششیں کامیابی سے ہمکنار۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے حتمی مسودے پر اتفاق ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم اعلان، کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر آئندہ مرحلے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ عملی اقدامات کو جلد آگے بڑھایا جا رہا ہے، امن پہلے سے زیادہ قریب ہے، جلد اگلے اقدامات کا اعلان متوقع ہے۔ کچھ عناصر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ پاکستانی ثالثی کوششوں کے دوران بے بنیاد پروپیگنڈے سے پوری طرح باخبر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیگ کیا۔ امریکی صدر کو ایران کے ساتھ جلد معاہدے کی امید، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو پوسٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی۔ کہا معاہدے کے حوالے سے عباس اراغچی کی پوسٹ مثبت ہے، یقین ہے ہفتے کے آخر یا پیر تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے غلط معلومات پھیلانے پر خفیہ طور پر معافی مانگ لی۔ امریکی صدر نے اس سے قبل ایران کے متعلق سخت بیان جاری کیا تھا۔ کہا ایرانیوں کو اپنے حالات جلد ٹھیک کرنے چاہیے۔ ابنائے ہرمز میں بھارتی بحری جہازوں پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ عباس اراغچی کا امریکہ ایران میں مستقل امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، ایرانی وزیر خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ تاریخی امن معاہدے کا نام اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت ہے۔ اسلام آباد کے نام سے منسوب یہ عالمی معاہدہ اب حتمی طور پر فائنل ہونے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ معاہدہ فائنل ہونے تک میڈیا پر کسی بھی قسم کی قیاس رائیاں کرنے سے بازی آ جائے۔ تمام تفصیلات مناسب وقت پر عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے بات چیت کے آخری مرحلے میں ہے۔ زیادہ تر معاملات پر اندرونی سطح پر افہام و تفہیم کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جنیوا میں امریکہ ایران ایم او یو پر دستخط کے تقریب میں شریک ہوں گے۔ العربیہ نیوز کا دعویٰ، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان 7 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق متوقع ہے۔ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری آمد و رفت بحال کرنے کی تجویز شامل، جہاز رانی کی مکمل آزادی بھی بحالی کی بجائے کی جائے گی، اور امریکہ معاہدے کے تحت ایران پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی اور محاصرہ ختم کرنے پر غور کرے گا۔ آئندہ 3.5 میں افزودہ یورینیم کے معاملے پر تفصیلی مذاکرات ہوں گے۔ جوہری مذاکرات میں نگرانی کے نظام، معائنے کے طریقہ کار اور مستقبل کی پابندیوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کار مستقل سیاسی تصفیے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایران کے ساتھ امریکی معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ اگر ایران نے وعدوں پر عمل کیا تو پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ کسی بھی اقتصادی فائدے کا انحصار ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ جلد ایران کے ساتھ اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ ایران کو صرف معاہدے پر دستخط یا مذاکراتی نشست میں شرکت کے بدلے مالی فائدہ نہیں ملے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ فریقین معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے۔ معاہدے کے تحت اپنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی، ایران کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی، ایران کے افزودہ یورینیم کو موقع پر ہی تلف کر کے بیرون ملک منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے مکمل خاتمے کی شک بھی شامل ہے۔ پابندیوں میں نرمی ایران کی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولیم قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی۔ حکومت کی طرف سے آئندہ ہفتے کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کمی کر دی گئی۔ پیٹرولیم کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ آئندہ ایک ہفتے کے لیے ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 10% بڑھ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر سرچارج ٹیکس کا خاتمہ، 50 کروڑ تک آمدن پر سپر ٹیکس اور غیر ملک کے اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار میں توسیع کا فیصلہ، مستحقین کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچانے کا اعلان۔
डेबिट और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी रिलीफ। बैन अवी ट्रांजैक्शन टैक्स 5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। खातीन और अवामी सेहत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। खातीन के लिए सैनिटरी पैड्स पर 18% से टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अदवायात पर आयद 18% टैक्स का भी मुकम्मल खात्मा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सनतों, एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, रिफाइनिंग, प्रॉपर्टी और IT सेक्टर्स के लिए भी बड़े रिलीफ। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट का तखमीना 18,771 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब, दिफाई अमूर के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन के लिए 1169 अरब, दिफाई पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब। मौशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8%। सनतों की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह में 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मनसूबा। तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। वफाकी PSDP का हुजम 1,000 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। माली साल 2026-27 का वफाकी बजट तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयद करदा 10% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। सालाना 5 लाख से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स 30% से कम करके 20% कर दिया। सालाना 32 लाख से 41 लाख तनख्वाह पर टैक्स 30% से कम करके 25% कर दिया गया। जबकि सालाना 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 29% मुकर्रर। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 32% कर दिया गया। सालाना 70 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स की शरह बरकरार। 10% सरचार्ज खत्म कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान। हुकूमत ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सों में नुमायां कमी कर दी। 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर भी टैक्स 5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में नुमायां कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इस इक़दाम से तमाम बड़ी कैटेगरीज में सरमायाकारों को यकसा रिलीफ मिलेगा।